العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مشکوٰۃ شریف کا حدیث کا درس ہے اور مشکوٰۃ شریف کا باب چل رہا ہے کتاب العلم، علم کا بیان۔ الفصل الثانی، اس کی دوسری فصل ہے۔ یہ حدیث پاک وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، رواہ الترمذی و ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک فقیہ کہتے ہیں عالم کو، جو دین کی سمجھ رکھتا ہے نا، اس کو فقیہ کہتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ایک فقیہ یعنی ایک عالم شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ کیا فرمایا میرے آقا نے؟ ایک عالم شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ اب حدیث شیطان سے بچنے کا بڑا ذریعہ ہے، اور یہاں عالم سے مراد وہ ہے جس پر اللہ کا فضل ہو۔ فقیہ فرمایا، عالم نے فرمایا یعنی دین کی صحیح سمجھ رکھنے والا۔ چونکہ دیکھو شیطان تو جو عبادت گزار ہے، عالم نہیں ہے، عابد تو ہیں، عالم نہیں، اس کو آسانی کے ساتھ بہکا دیتا ہے۔ شیطان جو ہے نا، عابدوں کو جس کے پاس علم نہیں اس کو آسانی کے ساتھ بہکا دیتا ہے، یعنی اس کو ایمان چھیننا اس کے لیے آسان ہے، لیکن عالم کا ایمان چھیننا اور عالم کو بہکانا یہ شیطان کو لیے بڑا مشکل کام ہے۔ اس کی مثال وہ حدیث ہے، شاید سن لیا ہوگا کہ یہ آئے گی اسی میں، کہ وہ روزانہ شیطان جو ہے نا اپنا تخت سمندر پر بچھاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور دن بھر جو اس کے چیلے چپاٹے ہوتے ہیں، وہ جو کچھ کارنامے انجام دے کر آئے ہوتے ہیں، وہ سب جمع ہوتے ہیں۔ حدیث شریف کا مفہوم سنا رہا ہوں آپ کو۔ تو جو ابلیس ہوتا نا، بڑا سردار اس شیطانوں کا، اس کے سامنے سب پیش ہوتے ہیں، کارنامے سناتے ہیں۔ کوئی کہتا آج میں نے مسلمانوں میں دشمنی کرا دی، کوئی کہتا میاں بیوی میں طلاق دلا دی، کوئی کہتا ہے کہ خوش ہوتا ہے شیطان کا، ٹھیک ہے بیٹو ہم نے جھوٹ بلوا دیا، زنا کروا دیا، غیبتیں کروا دی۔ اس طریقے سے جو گناہ کروائے ہوتا ہے نا، شیطان بہکا کر کے وہ اپنی کارکردگی پیش کرتا ہے۔ شیطان اچھلتا نہیں ہے کسی پر۔ ایک شیطان آتا ہے، کہتا ہے اپنے سردار سے، ابلیس سے، کہ آج کچھ بچے جو مکتب پڑھنے کے لیے مدرسہ جا رہے تھے، ہم نے ان کو بہکا دیا، کھیلنے میں لگا دیا۔ یہ نہ کہتا ہے کھیل کود میں لگا دیا، وہ پڑھنے نہیں گئے، پڑھنے سے روک دیا۔ بس اس کا اتنا کہتا تھا نا، وہ شیطان اٹھ کے کھڑا ہوا، اچھلنے لگا، اور اس کو سینے سے لگا کر اس کو بوسہ دیتا ہے، کہتا تم نے بڑا کام کیا۔ اب جتنے دوسرے شیطان تھے نا، وہ سب جل بھن گئے، کہا اس نے کون سا بڑا کام کر دیا، ہم نے اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں، 2 خاندانوں میں لڑائی کروا دی، طلاق تک دلوا دی، میاں بیوی میں ان کی زندگی برباد کر دی، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اور یہ حسد کرنے لگے، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مدرسہ پڑھنے جا رہے تھے روک دیا، تو یہ کون سا بڑا کام کر دیا۔ انہوں نے کہا، دوسرے شیطانوں نے۔ تو ابلیس نے کہا چلو ہم تمہیں سمجھاتے ہیں اس نے کتنا بڑا کام کیا ہے۔ چنانچہ وہ سب کو لے کر کے آیا، ایک چھوٹی سی شیشے کی باتل لی، چھوٹی سی، اور صبح کا وقت تھا، نماز فجر کا ٹائم تھا، تو ایک عابد بیچارہ عبادت گزار، عبادت تو لیکن علم نہیں تھا اس کے پاس، وہ نماز کے لیے جا رہا تھا۔ تو شیطان اپنے چیلوں کو لے کر کے وہ چھوٹی سی شیشے لے کر وہ عابد کے پاس آتا ہے، کہتا ذرا یہ مسئلہ بتائیں کیا ہے۔ کہا یہ بتاؤ کہ یہ جو شیشی ہے، کیا اللہ تعالیٰ اس شیشی میں ساری دنیا کو سما دے گا، ساری دنیا کو بھر سکتا ہے؟
وہ بیچارے کے پاس ان پڑھ تھا، کچھ پڑھا لکھا تو تھا نہیں. وہ سوچنے لگا یار اتنی بڑی کائنات اس شیشی میں کیسے آئے گی. کہا نہیں یہ تو نہیں آئے گی. کہا جائیے ٹھیک ہے شکریہ آپ کا. وہ چلا گیا. اس کے بعد پھر ایک عالم صاحب جا رہے تھے نماز پڑھنے، دیر ہوئی تھی فجر کی نماز میں. کہا حضور ایک مسئلہ بتا دے. شیطان کہا کیا ہے. کہا یہ بتائیے جو شیشی ہے کیا اس میں اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو داخل کر سکتا ہے، سما سکتا ہے. تو اس عالم نے لاہور پڑھا. کا مردود تو شیطان معلوم ہوتا ہے، یہ تو بہت بڑی ہے. اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے اس کی قدرت کی ایک چھوٹا وہ سوئی کا جو سوراخ ہوتا ہے نا، اس کے اندر چاہے تو یہ نہیں ہزاروں ہزار دنیا کو داخل کر دے. اس کی شان تو یہ ہے، اس کی شان تو یہ. تو چھوٹی بات کرتا ہے، رب کی قدرت تو یہ ہے. کہا ٹھیک ہے جائیے مسئلہ پوچھ لیا. اب شیطان نے سمجھانا شروع کیا چیلوں کو. کہا دیکھا یہ بیچارہ عبادت تو کرتا ہے رب کی بہت زیادہ، لیکن اس کے پاس علم نہ ہونے کی وجہ سے اس کو اللہ کی قدرت پر یقین ہی نہیں ہے. یہ چاہے جتنا عبادت کرے سب بیکار ہے اس کی عبادت. بھائی جس کو اللہ کی قدرت پر یقین اس کی عبادت کام آئے گی. اللہ پر اس کا ایمان درست نہیں ہے تو عبادت کرنے سے کیا فائدہ اس کو ملے گا. کہا کتنی مرضی چاہے عبادت کرے کوئی فائدہ اس کی عبادت کا نہیں ہے، کہ چونکہ اللہ پر اس کا درست ایمان ہی نہیں ہے. اور یہ جو عالم صاحب تھا، یہ عالم صاحب تھا، اس کا ایمان کتنا پختہ تھا. یہ تو خود بچ گیا اور نہ جانے کتنوں کو بچائے گا. تو اس نے جو شیطان نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے نا، یہ بچوں کو مدرسہ پڑھنے سے روکا ہے، عالم بنانے سے روکا ہے، عالم بننے سے روکا ہے. چونکہ عالم بندہ بنے گا تو خود تو بچے گا ہی، نہ جانے کتنے عابدوں کو درست کر دے گا، سدھار دے گا. اس لیے اس نے بڑا کارنامہ انجام دیا. اس کی بات پر چل رہا ہوں. تو بتایا یہی میرے آقا فرماتے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. ایک عالم شیطان پر 1000 عابدوں سے بھاری ہے. یعنی یہ سمجھ لو ایک طرف 1000 عابد مل کر شیطان کا مقابلہ کرے نہیں جیت سکتے، اور ادھر ایک عالم ہی مقابلہ کرے تو بھی جیت جائے گا. اس کے پاس وہ علم کی برکت، علم کی نورانیت کا کمال ہوتا ہے. ایک حدیث پاک یہ بھی سنیں. وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریدۃ علی کل مسلم. حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کا سیکھنا فرض ہے ہر مسلمان پر. اور مسند امام اعظم کی روایت میں علی کل مسلم و مسلمہ بھی ہے ایک لفظ، اور اس میں صرف مسلمین کے لفظ ہیں. یعنی ہر مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت ہو، دونوں پر علم کا سیکھنا فرض ہے، فرض. یہ حدیث بڑی مشہور ہے نا، سب جانتے ہیں اور بار بار بیان بھی ہوتی ہے. اب یہاں پر جو اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ علم کا سیکھنا فرض ہے، تو وہ کون سا علم ہے؟ وہ کون سا علم ہے؟ تو علماء نے، محدثین نے اس کی شرح بیان کی ہے کہ اس سے مراد بقدر ضرورت شرعی مسائل ہیں. یعنی سب سے پہلی چیز عقائد کا علم ہے. عقائد کا، ایمان کا اتنا علم سیکھنا مسلمان پر فرض ہے کہ جس سے وہ اپنے عقیدے کی حفاظت کر سکے، یہ فرض ہے. دوسرا فرمایا اگر بندہ بالغ ہوا، نماز فرض ہوئی، تو نماز کے ضروری مسائل یہ سیکھنا فرض ہے کہ جس سے اس کی نماز درست ہو جائے. نماز میں کچھ کمی ہو جو کیسے پوری کریں گے، نماز کے مفسدات، واجبات، یہ مسائل اگر یعنی ضرورت کے مطابق اس پر مسائل کا سیکھنا فرض ہے. رمضان کا مہینہ آیا، روزہ فرض ہوا تو روزے کے مسائل سیکھنا فرض ہو گئے. مالکی نصاب بنا، زکوٰۃ فرض ہوا تو زکوٰۃ کی مسائل سیکھنا اس پر فرض ہو گئے. ابھی تک نہیں فرض، یاد رکھنا. مثلا ابھی ہم بالغ تو ہو گئے لیکن زکوٰۃ ہم پر فرض نہیں ہے، تو زکوٰۃ کے مسائل بھی سیکھنا فرض نہیں ہے. اسی طرح جب اللہ نے اس کو وسعت دی، حج فرض ہوا تو حج پر جا رہا ہے تو اس پر حج کے مسائل سیکھنا فرض ہے. اسی طرح وہ بزنس کوئی تجارت کرنا چاہتا ہے تو تجارت میں جو حلال و حرام کے مسائل ہیں کہ تجارت کریں گے تو حلال کب ہے، حرام کب ہے، یہ جو ضروری مسائل ہیں یہ سیکھنا فرض ہے. کسی کیا ملازمت کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، تو نوکری کے جو مسائل ہیں کہ تاکہ تنخواہ ہماری حلال ہو، حرام سے بچے، سب کے لیے شرعی قانون بنے ہیں، وہ سیکھنا فرض ہے. کسی کو نوکر رکھتا ہے اپنے دکان پر، کسی کو نوکر ملازم رکھتا ہے، تو ملازم رکھنے کے جو شرعی احکام ہیں تاکہ اس کے حقوق ادا کر سکے، وہ مسائل سیکھنا فرض ہے.
تو بقدر ضرورت انسان کو جیسے جیسے ضرورت پیش آئے گی ویسے ایسے مسائل کا سیکھنا فرض ہے۔ پورے دین کا عالم بننا ہر ایک پر فرض نہیں ہے، فرض کفایہ ہے، یعنی پورے دین کا عالم بننا ہر ایک پر فرض نہیں، یاد رکھنا۔ اگر کوئی شخص پورے دین کا عالم نہیں بنا وہ گناہ گار نہیں ہے، لیکن جو اس پر فرض تھا، نماز کے، روزوں کے، زکوٰۃ کے، دیگر جو ضروری مسائل ہیں، یہ نہ سیکھا اس کو، تو یاد رکھنا پیارے، جس طریقے سے ایک نہر ہے نا، نہر بہتی رہتی ہے، چلتا رہتا ہے پانی نا، وہ بند نہیں ہوگا جب تک کہ اس میں بند نہ لگائیں۔ نہر میں جب تک باندھ نہ لگائیں نہر کا پانی چلتا رہے گا۔ اسی طریقے سے بندہ سو رہا ہے، چل رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، لیکن جو مسائل اس پر فرض ہیں سیکھنا وہ نہیں سیکھ رہا ہے نا، ایک طرف عبادت کر رہا تو اس کو ثواب ملے گا، لیکن پھر اس کا گناہوں کا میٹر اسی طرح نہر کے پانی کی طرح چلتا رہے گا۔ جس دن وہ مسائل سیکھ لے گا، فرض پورا ہو جائے گا، تب جا کر وہ بند لگ گیا، گناہوں کا میٹر بند ہو جائے گا۔ بندہ سو رہا ہے نا اگرچہ، لیکن اس نے فرض علم نہیں سیکھا تو نہر کی طرح، نہر کے پانی کی طرح اس کے گناہ کا میٹر پر چل رہا ہے، جو کہ فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کر رہا ہے۔ اس لیے ہمارے علماء بار بار چیختے ہیں، بتاتے ہیں کہ لوگوں کم سے کم فرض علوم جو ہے نا، فرض علوم یہ سیکھ لو، ورنہ آپ سو رہے ہو تو بھی گناہ گار، گناہ چڑھتا جا رہا ہے، عبادت بھی کر رہے ہو تو بھی گناہ چڑھتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ چونکہ فرض جو سیکھ نہیں رہے ہو۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ علم سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ آج لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزانہ نماز کے مسائل نہیں پتہ، کتنے لوگوں کو آپ کہو نا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ دیکھ لو، یہ برسوں سے 30 برس سے بندہ نماز پڑھ رہا، ابھی تک اس کو نماز کی درستی نہیں ہے، نماز کے فرائض چھوڑ دیتا، واجبات، وضو تک نہیں درست ہے۔ 40 برس سے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، سیکھتے نہیں ہیں نا۔ ہمارے یہاں حالات کیا ہیں کہ دیکھی دیکھا پڑھتے ہیں، بس سیکھتے نہیں ہیں، دیکھی دیکھا پڑھ، وہ ایسے نماز پڑھتا ہم نے بھی شروع کر دیا ویسے ہی، سیکھتے نہیں ہیں۔ سب کام سیکھیں گے، سب کام، کمپیوٹر سیکھیں گے، کوئی کام کرنا ہو، مکینک کا کام سیکھیں گے، پڑھائی کریں گے، سب نہیں سیکھیں گے تو نماز نہیں سیکھنا ہے، روزہ نہیں سیکھنا ہے، نہیں سیکھتے۔ قرآن غلط پڑھ رہے ہیں، تسبیحات غلط پڑھ رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، رکوع غلط ہو رہے ہیں، سجدے غلط ہو رہے ہیں، فرائض تک چھوڑ دے رہے، واجبات تک چھوڑ دے رہے پیارے، وضو غلط کر رہے ہیں، اور لاکھ سمجھاؤ لیکن بار بار بتاؤ کہ سیکھ لو، سیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یاد رکھنے، خوش فہمی میں ہے کہ ہم تو نمازیں پڑھ رہے ہیں، جب آخرت میں آئیں گے تو سارا نامہ اعمال خالی ہوگا نمازوں سے، تب ان کو آنکھ کھلے گی، یار یہ ہم نے کیا کیا، ہم تو 40 برس کی نمازیں پڑھی، یہاں تو ایک نماز بھی لکھی نہیں ہے۔ تب احساس ہوگا، اور اس وقت احساس ہونے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے آج ہی جو ہم پر فرض علوم ہے نا وہ سیکھ لیں پیارے، نہیں سیکھیں گے تو کسی کا نقصان نہیں، نقصان آپ کا ہوگا۔ ایک تو گناہوں کا میٹر چل رہا وہ چلتا رہے گا، اور آخرت میں وہ بالش کا بہت سخت ہوگا۔ دیکھے دیکھا عبادت نہ کرے، سیکھ کر کرے، سیکھ کر کرے۔ کپڑا سینا ہو اگر آپ کو تو ایسا نہیں کرتے ان کو دیکھ کر کے ہم سینا شروع کر دیں اور ہم پیسہ لے لیں، ایسا نہیں کرتے، پہلے 2-4 سال لگاتے ہیں، سیکھتے، تب جا کر ہم سلائی کرتے۔ کوئی بھی کام ہو نا یار، ہر کام سیکھنے سے آتا، صرف نماز ایسا کام ہے صرف دیکھے دیکھ لوگ پڑھتے ہیں، نماز ایسا کام ہے۔ اسی طرح لوگ عمرہ پر جاتے ہیں، حج پر جاتے ہیں، صحیح طریقے سے سیکھتے نہیں، بجائے ثواب حاصل کرنے کے 1-1 لاکھ گناہوں کا بوجھ لے کر کے لوٹتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ حاجی صاحب بن گئے۔ خدا کی قسم ایسے لوگوں کو دیکھا گیا ہے نا، ایسے لوگوں کو نا جو یعنی اتنے گناہ کرتے ہیں، حج پر جانے کے بعد، حرم شریف میں جانے کے بعد دم لازم آتا ہوتا نہیں دیتے دم، اللہ معاف کر کے چلا لیتے ہیں کام، ایسے گناہ، یعنی وہ ثواب کما کر نہیں آتے ہیں، وہ صرف بتانے کے لیے لوگ اپنے نام کے ساتھ حاجی صاحب لگانے کے لیے کہ ہاں یہ حاجی صاحب ہے، لوگوں کے واہ واہی لینے کے لیے، باقی وہ گناہوں کا بوجھ لے کر پڑھتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے جس کا حج قبول ہوا تو گناہوں سے ایسے نکل جاتا نا جیسے ماں کے پیٹ سے، وہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ گناہوں کا بوجھ لاد کر کے یہاں پر آتے ہوں اور خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے حج کر لیا ہے۔ آنکھ بند ہوگی تو حقیقت میں کھل جائے گی آنکھ کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ اس لیے پیارے ہمیشہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ اس کے رسول کا جو اصول ہے نا اسی کو فالو کرنا، ہمیں جو طریقہ اس نے بتایا نا کہ اس طرح چلو تو جا کے نجات ہے، اس پر چلیں گے تو ہی کامیابی ملے گی، اپنے منمانی کریں گے تو کامیابی ہرگز مل نہیں سکتی۔ اس کے بعد اگلا حصہ جو اس حدیث پاک میں ہے کہ ووادع العلم عند غیر اہلہ
کمقلد الخنازر الجوہر واللؤلؤ والذہب. اور فرمایا کہ نااہل پر علم پیش کرنے والا ایسا ہے، یعنی جو علم کا اہل نہیں ہے، نااہل پر علم پیش کرنے والا، علم سکھانے والا نااہل کو ایسا ہے جیسے کہ خنزیروں کو موتی اور جواہرات اور سونے کے ہار پہنانے والا. ایک بندہ ہے، خوبصورت ہار ہیرے جواہرات کے بنا کر لے جا کر کے سور کے گلے میں ڈال دے، اس کو لوگ کیا کہیں گے؟ بے وقوف کہیں گے. جاہل کا آدمی پہناتا تھا، کسی اچھے آدمی پہناتا تھا کہ خوبصورت لگتا. تو نے سونے جواہرات کے ہار کو اس کی قدر نہیں کی، اس کس کے گلے میں رہتا، خنزیر کے گلے میں ڈال دیا، اس کو لوگ بیوقوف کہیں گے. کہ بس اسی طریقے سے جو عالم نااہل کو علم سکھاتا ہے وہ بھی اسی طرح بیوقوف ہے. اب پیارے، یہاں علم سے مراد ہر علم نہیں ہے. علم سے مراد وہ علم ہے جو دقیق اور باریک علم ہے، غیر ضروری علم ہے، جو پیچیدہ مسائل ہیں، جو مطلب عوام کے سیکھنے کے لائق نہیں ہے. چونکہ بعض علوم ایسے ہوتے ہیں نا، عوام کو اس کو نہیں بتایا جا سکتا ہے. اگر عوام کو بتائیں گے تو عوام پھر انکار کر دے گی، قرآن و حدیث کا انکار کر دے گی، اللہ اس کے رسول کا انکار کر دے گی. جو عوام کے سمجھنے کے لائق ہے نہیں، وہ صرف خاص لوگ اہل علم ہی سمجھتے ہیں. یعنی دین کی اور شریعت کی باریکیاں ہیں، پیچیدہ مسائل ہیں جس کو عوام سمجھ نہیں سکتے ہیں، عوام کے لیے ضرور نہیں ہے. پھر بھی کوئی عالم اگر عوام کے سامنے ایسے علم بتاتا ہے جو پیچیدگیاں ہیں، باریکیاں ہیں، اور عوام اس کو سمجھ نہیں سکیں گے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ عوام اس کا انکار کر دیں گے، اللہ اس کے رسول کا انکار کر دیں گے، اور اس کا وبال سکھانے والے پر ہوگا. جو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے پتہ ہے؟ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں دو طرح علم دیا ہے. ایک علم تو وہ ہے جو میں تمہیں سکھاتا ہوں، بتاتا ہوں، اور ایک علم حضور نے ہمیں وہ دیا ہے کہ اگر میں تمہارے سامنے بیان کر دوں تو میری گردن کاٹ کر کے رکھ دو گے. یہ وہ علم ہے. یعنی ہر ایک کے سامنے، حالانکہ وہ صحابہ کا دور تھا پیارے، صحابہ جو حضور کے ساتھ چشمہ نبوت سے براہ راست فیراب ہوا کرتے تھے، اس دور کی بات ہے. حضرت ابو ہریرہ، چونکہ صحابہ میں بھی کچھ دیہاتی صحابہ ہوتے تھے، کچھ وہ صحابہ ہوتے تھے جو علم کی معلومات کم رکھتے تھے. ہر ایک تو نہیں عالم تھا، فقیہ تھا نا صحابہ میں حضور کے. تو وہ علم حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وہ اگر دوسرا علم تمہیں بتاؤں تو تم ہماری گردن کاٹ کر کے رکھ دو گے، میں تمہیں نہیں بتاتا ہوں. تو ایسا علم جو عوام نہ سمجھ سکے، دین کی باریکیاں ہوں، اس میں پیچیدہ مسائل ہوں، عوام اگر عوام کو بتائیں گے تو پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ عوام اس کا انکار کر دیں گے، اللہ اس کے رسول کا انکار کر دیں گے. اس طرح کا علم عوام کو بتانے والا کی مثال میرے آقا فرماتے ہیں پھر لوگوں میں فتنے پیدا ہوں گے. تو وہ ایسے ہیں جیسے کہ سور کے گلے میں ہیرے جواہرات کے ہار ڈالنا ہے. ہیرے اسی لیے جانتے ہو حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرمایا کرتے تھے کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کیا کرو. دیکھو کہ لوگ سمجھ رہے ہیں نا تو اس کے مطابق بات کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ اس کے رسول کو جھٹلا دیں اور اس کو بال تم پر ہوگا. اب جو لوگ جو بات سمجھ نہیں پا رہے ہم وہ بیان کرنا شروع کر دیں، وہ بھی تو لوگوں کے سر کے اوپر سے جائے گی. پھر کیا کریں گے؟ لوگ دین کا انکار کر دیں گے، اللہ اس کے رسول کا انکار کر دیں گے. اس لیے مولا علی سرکار فرماتے ہیں کہ لوگوں سے سامنے وہ بات بیان کرو جس کو لوگ سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، اور جو بات نہ سمجھ سکتے ہوں وہ بیان کرنے سے دور رہا کرو، کہیں وہ شریعت کو، دین کو انکار نہ کر دیں. رواہ ابن ماجہ و رواہ البیہقی فی شعب الایمان الی قولہ مسلم. فرمایا کہ اس حدیث پاک ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے، امام بہقی نے بھی شعب الایمان میں روایت کیا ہے. اسی طریقے سے بہت سارے محدثین نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے. اللہ تعالی ہمیں حدیث پاک کے فیضان سے مستفیض فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم.